حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، آپ اس روایت کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بروز محشر نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر، تمام بشروں کے باپ، یہ عرش الہی کی وسیع میدان میں جلوہ فرما ہوں گے، اور ان کے مبارک جسم پہ دو سبز کپڑے کے حلے ہوں گے، اور یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے کہ کون سا میرا امتی جہنم کی طرف جا رہا ہے اور کون جنت کی طرف جا رہا ہے۔ ابھی یہ چیز چل رہی ہوگی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو جہنم میں لے جانے کا حکم ارشاد فرمائے گا۔ اب فرشتے اس امتی کو پکڑ کے جب جہنم کی طرف لے کے جا رہی ہوں گی تو حضرت آدم علیہ السلام جب دیکھیں گے، کہیں گے یا احمد یا احمد یا احمد، اے احمد اے احمد اے احمد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ سنیں گے تو آپ کہیں گے لبیک یا ابا البشر، میں حاضر ہوں اے ابو البشر۔ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام فرمائیں گے وہ دیکھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری امتی کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ منظر دیکھیں گے تو آپ کے قدموں کی جو سپیڈ ہے، جو رفتار ہے، یہ تیز ہو جائے گی۔ حضور چستی سے چلتے ہوئے ان فرشتوں کے پاس پہنچیں گے، کہیں گے اقف، ٹھہر جاؤ، کہاں لے کے جا رہے ہو میرے امتی کو؟ تو اس وقت عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ حضور فرمائیں گے نہ لے کے جاؤ۔ اس وقت کہا جائے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ معاملہ تو اللہ کے حضور پیش کریں، ہمیں تو جس بات کا حکم ملا ہم اسی کی پابند ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ تو وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اسی وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش کے سائے میں جلوہ فرما ہو کہ اپنے دل والے ہاتھ کی طرف سے اپنی مبارک داڑھی کو پکڑیں گے اور عرش الہی کی طرف اپنی مبارک نظر اٹھا کے عرض کریں گے اے اللہ، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ میری امت کے بارے میں مجھے رسوا نہیں کرے گا؟ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا امتی جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ اس وقت اللہ کی طرف سے ندائے گی فرشتوں وہی مانو جو میرا محبوب کہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک ہاتھ سے ایک سفید پرچہ نکال کے اس کے نامہ اعمال کے پلڑے میں رکھ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہنے کی برکت سے اس کی نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوتا ہے تو فرشتے آواز دیتے ہیں اے خوش بخت، اے سعادت مند، تجھے خوشخبری ہو، اللہ نے تجھے جنت میں جانے کی اجازت عطا فرما دی ہے۔ ابھی یہ سلسلہ چل رہا ہوگا، فرشتے لے کے چلیں گے، وہ کہے گا ٹھہرو، اور ٹھہرو تو صحیح، مجھے تو اس بزرگ سے بات تو کر لینے دو جن کی اللہ کے ہاں اتنی بڑی کرامت ہے، جو اللہ کے ہاں اتنی بڑی ظہوری رکھتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے حضور عرض کیا اللہ نے خالی نہیں لوٹایا، مجھے تو ان بزرگوں کا تعارف تو لے لینے دو۔ ابھی یہ کنڈیشن چل رہی ہو کہ وہ دامن اقدس کو پکڑ لے گا، کہے گا اے جانے جانا، اے علی جان، اے خوبصورت چہرے والے، اے چہرہ بددہا والے، اے سینے علم نشرہ والے، بتاتے تو جائیے آپ نے میری حاجت کو کس سبب سے پورا کیا اور اب کون ہے؟ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی طرف نظر رحمت فرمائیں گے انا نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، بے سہاروں کا سہارا ہوں، یتیموں کا والی ہوں، جو در یتیم ان کو سنبھالنے والا ہوں، جنہیں دنیا میں کوئی نہیں پوچھتا، اگر کوئی پوچھتا ہے تو وہ میں ہوں، جنہیں رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں، دوست احباب چھوڑ جاتے ہیں، اگر کوئی کام آتا ہے تو وہ میرا ہی در ہے۔ اے میرے امتی، میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ وَهَذِهِ صَلَاتُكَ الَّتِي كُنْتَ تُصَلِّي عَلَيَّ، اور یہ وہ درود ہے جو دنیا میں تو نے مجھ پہ پڑھا تھا۔ وَقَدْ وَفَّيْتُكَ احوج ما تکون الیہا، اور آج تیری تمام حاجتیں اس درود کی برکت سے میں نے